بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله المولانا العظيم. برادران ملت اسلامیہ، گزشتہ جمعہ جو ہم نے قرآن پاک کی آیتوں کی جو تلاوت کی تھی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ رب العزت نے جب بحر قلزم سے قوم بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور صرف قوم بنی اسرائیل کو نجات ہی نہیں فرمائی بلکہ جو ہے قوم بنی اسرائیل کو نجات ہی نہیں فرمائی بلکہ جو ہے سو آل فرعون کو غرق کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اب آل فرعون سے مراد اس کی آل نہیں بلکہ اس کو ماننے والے جو لوگ، ان کی جو قوم تھی فرعون کی، کیونکہ فرعون کو کوئی اولاد نہ تھی، تو آل فرعون کو ماننے والے سبھی کے سبھی جو ہے ان کو غرق کر دیا گیا تھا. اس کے بعد اللہ رب العزت کا جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ تعالی علیہ سے جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا تھا، وہ کیا وعدہ تھا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. یعنی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو، یعنی یہ واقعہ فرعون کے ساتھ جو بحر قلزم کے اندر، دریائے نیل کے اندر فرعونیوں کو جو غرق کر دیا گیا، اس سے قبل اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ عہد کیا تھا، وعدہ کیا گیا تھا. وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کتاب عطا فرمائی جائے گی، اللہ کے کلام سے نوازا جائے گا. تو اس وعدے کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کی. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. اور تم ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آ جاؤ. تو دیکھو، جب اللہ رب العزت، جب یہ لوگ فرعونی غرق ہو گئے تو وہاں سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ہارون علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ یہ سب نکلے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر واپس نکلے.
تو واپس نکلنے کے بعد جب یہ اپنے مقام پہ پہنچے تو وہ اپنے قوم سے مخاطب ہو کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے قوم بنی اسرائیل، اے میری قوم، کہ دیکھو اب مجھ کو اس وعدے کی طرف لوٹنا ہے جو اللہ نے مجھ سے کیا تھا. مجھ کو کوہ طور پر جانا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عہد و پیمان لیا تھا، جن حالات سے مجھ کو گزرنا ہے، تو میں 40 دن کے لیے کوہ طور پر روانہ ہو رہا ہوں. اس دوران میں اپنے بھائی ہارون کو ذمہ داری، قوم کی ذمہ داری، قوم کی رہبری سونپ کر جاتا ہوں. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قوم کی طرف حضرت ہارون کو چھوڑ کر کے کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے. اور جب اللہ رب العزت نے 40 لیلہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ 40 راتیں نہ کہ دن، اور ظاہر بات ہے اسلامی جو دن کی شروعات ہوتی ہے وہ رات سے ہوتی ہے، یعنی مغرب کے بعد سے. 40 لیلۃً ثم اتخذتم العجل، تو ہوا یہ کہ یہ 40 راتیں گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر جانے سے پہلے یا کوہ طور پر جب پہنچے تو وہاں پر ایک مقام پہ ان کو پہنچنے کے بعد وہاں وہ اس مقام پہ 3 دن روزہ رہے. روزہ رہنے کے بعد ان کے جو منہ سے روزہ رہنے کے بعد جو ہلکی سی جو بدبو نکلتی ہے، قسم کی خوشبو مانیے روزے دار کو اکثر ہوتی ہے وہ محسوس، تو ویسی ان کو ہلکی سی بدبو محسوس ہونے لگی. کس کو؟ موسیٰ کلیم، کب؟ روزہ رہنے پر. تو جب یہاں سے روزہ رکھ کر یہ اوپر چڑھنے لگے تو ان کو بدبو محسوس ہوئی. تو وہ بدبو کو محسوس کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ایک ٹہنی سے، ایک درخت سے اس توڑ کر کے مسواک کیا، ٹہنی توڑ کر کے، اور اپنے دانتوں کو، منہ کو مسواک سے صاف کر لیا تاکہ جو ہے اللہ سے کلام کرنے میں میرے منہ سے کہیں بدبو نمودار نہ ہو. اور جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے منہ کو صاف کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ، تیری پاک ذات، اور میں جو ہے اس منہ سے جس سے کہ بدبو نکل رہی ہے روزے کے دوران جو آتی ہے، تو وہ بدبو لے کر میں کیسے آؤں، اس لیے میں نے اپنے منہ کو صاف کر لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ تمہارے لیے بدبو تھی، لیکن یہ ہمارے پاس مشک و عنبر سے بہتر بو تھی، لہٰذا اب تم کو فدیہ ادا کرنا ہوگا. پھر ان کو جو ہے سو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو روزہ رکھ کر کے پھر اور 10 دن ان کے ایڈیشنل ایکسٹرا بڑھ گئے، یعنی 40 دن کے علاوہ اور 10 دن زیادہ لگ گئے، کیونکہ ان کو یہ ان کی غلطی یا لغزش کا بدلہ دینا پڑا وہاں پر. تو لہٰذا وہاں پر ان کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو دیر ہو گئی. اب جب یہ فرعون غرق ہونے کے بعد یہ جب نکلے تھے، ان کے ساتھ جو سامری تھا، سامری جو جادوگر ایک قسم سے وہ کچھ بنانے والا، سونار بھی ایک قسم کا تھا وہ، تو وہ جو ہے ان کے ساتھ ہو لیا تھا، وہ ساتھ میں آیا تھا. جبکہ واقعے میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑی کے ٹاپو کا وہاں کی مٹی اس نے اٹھا لیا تھا. جب یہ وہاں سے روانہ ہو رہے تھے، روانہ ہوتے ہوتے جب ان کو درمیان میں چھوٹے سے جو دیہات ہوتے ہیں وہ دیہات
جب لگے وہاں کے جو لوگ لگے کچھ وہاں پہ چھوٹے موٹے گاؤں لگے تو اس گاؤں کے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب قوم بنی اسرائیل وہاں سے گزر رہی تھی تو وہاں کے لوگ ایک قسم کی پوجا پاٹ میں مصروف تھے جو کہ گائے کی پوجا کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں پر منع بھی کیا اور قوم کو سمجھایا کہ یہ جو ہے حق پرست نہیں ہیں، یہ مشرکانہ حرکتیں ہیں. لیکن جو سامری تھا، یہ سامری جو ہے بظاہر ایمان لا چکا تھا لیکن بباطن یہ منافق تھا. تو اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو قوم بنی اسرائیل کو بھٹکانے کے لیے ایک اچھا شغل ہے، اچھا شوشہ ہے. تو اس نے یہ طے کر لیا کہ میں اس سے قوم کو بھٹکا سکتا ہوں. بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر 40 دن کا عرصہ گزارے، کچھ وقت لگنے لگا، یہاں پر سامری نے قوم بنی اسرائیل کو، وہاں کے لوگوں کو بھٹکانا چالو کر دیا. وہ بولا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے شاید ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر فوت ہو گئے ہوں، یا موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ نے نہ مانی ہو. یہ وجوہات سے وہ قوم کو بھٹکانے لگا. اور جب قوم یہ وہاں سے آ رہی تھی، وہاں کے جو دیہات کے لوگ، گاؤں کے لوگ تھے، وہاں کے دیہات کے لوگوں نے ان کو سونا، وہ ہیرے جواہرات میں ساتھ میں دیے تھے. تو وہ جواہرات، وہ ہیرے جواہرات اور سونے کو لے کر کے یہ قوم آئی تھی. جب ہارون علیہ السلام سے وہ قوم نے پوچھا کہ ہم کو اس سے کیا کرنا ہے، تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ سونے، یہ جو بھی ہے، ہم اس کو جلا کر دفن کر دیتے ہیں. یہ مومنوں اور مسلمانوں کے لیے یہ درست نہیں ہے، یہ مال غنیمت نہیں لے سکتے یہ غیروں کا. تو یہ جو ہے اس کو ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں. تو قوم جو ہے جب یہ بات سامری کو پتہ چلا تو وہ بولا کہ دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہو گئے گزر کر کے تو ان کا تو کوئی اندیشہ نہیں، بات صحیح نہیں لگ رہی ہے، کچھ غلط اندیشہ نکال کر کے قوم کو بھٹکا دیا. اور بولا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے ہی کیا، ایک عصا کی وجہ سے یہ جو چمتکاریاں، یہ جادو کرتا پھرتا ہے، ورنہ موسیٰ کے پاس وہ تو عام تمہارے جیسا شخص ہے. یہ سامری نے ایسا لوگوں کو بھٹکانا چالو کر دیا اور یہ بتایا کہ دیکھو میں تم کو اس سے اچھی چیز اور اس سے اچھی جادو اور اس سے اچھی قوت تمہارے پاس دوں گا میں، لیکن تم کو میرا ساتھ دینا ہوگا. تو قوم نے پوچھا کہ کیا کرنا ہے، تمہارے پاس جو جواہرات اور سونا دیا گیا وہ تم تمام کے تمام میرے پاس جمع کرو. تو قوم نے تمام کے تمام جو ہے جو بھی ان کے پاس سونا اور جواہرات تھا، مال تھا، وہ سامری جادوگر کو دے دیا. تو سامری نے پھر اس کو پگھلا کر کے گائے کا بچھڑا تیار کیا، جواہرات کو، یاقوت کو، تمام جڑے ہوئے ہیروں کو الگ کیا اور سونا پگھلا کر کے اس نے جو ہے گائے کا بچھڑا، نر بچھڑا تیار کیا. اور پھر جو ہے سو جو حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبرائیلی راکھ جو تھی، اس جبرائیلی راکھ کو اس سامری جادوگر نے بچھڑا بنا کر کے اس کے منہ کے اندر، وہ سامری جادوگر نے اس راکھ کو اندر ڈال دیا. جیسے ہی وہ راکھ اس بچھڑے کے، اس سونے کے بچھڑے کے اندر وہ راکھ ڈالی گئی تو راکھ ڈالتے ہی وہ سونے کا بچھڑا حرکت کرنے لگا اور اس میں سے آواز، بچھڑے جیسی آواز آنے لگی. جب قوم نے اس حرکات و سکنات کو دیکھا کہ ایک بے جاندار کے اندر جان آ گئی تو سب کے سب اس کے جو ہے ماننے والے بن گئے، حیرت انگیز ہو گئے. ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کو سجدہ کرنا بھی چالو کر دیا اور اس کو منتیں مرادیں بھی مانگنی چالو کر دی. اور اس طریقے سے سامری نے قوم کو بھٹکا دیا. حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو تنبیہ کرتے ہوئے منع کیا، لیکن ان کا ماننے والا کوئی نہ تھا. چند حضرات
چند ماننے والے چند ہزار لوگ جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان لوگوں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ کچھ تو ایسے لوگ تھے جو سامری کو مال غنیمت اور ہر اعتبار سے ساتھ انہوں نے دیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو تماشا بین بنے ہوئے تھے، اس کا ساتھ بھی نہیں دیتے تھے، پوجا پاٹ بھی نہیں کرتے تھے، غلط بھی نہیں بولتے تھے، تماشا باز بن کر بیٹھے تھے۔ اور ایک وہ لوگ تھے جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ موجود تھے۔ تو بہرحال جب یہ زیادہ اور 10 دن گزار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹنے لگے تو اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کی حالت کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے اوپر واضح کر دیا کہ دیکھو تمہاری قوم بت پرستی میں، بچھڑا پرستی میں لگ گئی۔ اس کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو گئی، اور جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قوم کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ سب جو ہے مشرکین میں سے ہو گئے، اور سب نے گائے کے بچھڑے کا پوجا اور اس کو ماننا چالو کر دیا۔ تو اس وقت وہ آگ بگولا ہو گئے اور ہارون علیہ السلام کو مارنے لگے۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جان، میں جو ہے بھائی صاحب، میں نے کتنا منع کیا لیکن قوم کہاں ماننے والی تھی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قوم بنی اسرائیل کے ان تمام حرکات کو، مشرکانہ حرکات کو جاننے کے باوجود نظر انداز کرتے ہوئے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، اور ان کو صرف وعدے کے اندر پورا نہیں کیا بلکہ ہدایت کے لیے کتاب عطا فرمائی، تورات عطا فرمائی۔ اس تورات کو پڑھ کر کے تم کو ہدایت میں داخل ہونا ہے، اور تم نے جو کچھ بھی تم نے حرکت کی، مشرکانہ حرکت کی، تو لہٰذا ہم تم کو معاف کرتے ہیں۔ آج بھی موقع ہے کہ تم جو ہے ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو چھوٹ دے کر کے ارشاد فرمایا کہ ہم تم کو، حالانکہ ہم جانتے ہیں بعد ہی وانتم ظالمون، تم ظالموں میں سے ہو، یہ سب تم جان کر کے بھی تم جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا سلوک کیا، قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے کس طرح نجات عطا فرمائی۔ یہ سب انعامات دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مان کر کے، اس کے باوجود تم سچائی دیکھنے کے، جاننے بوجھنے کے باوجود تم موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کو نہیں مانتے ہو۔ ایک فرعون تو وہ تھا جو نہ جانے ہوئے ایسی حرکت کرتا تھا کہ اللہ کو نہ مانتا تھا، لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کے تمام معجزوں کو دیکھنے کے باوجود، جب کہ تمہارے پاس نبی ہے، نبی کے معجزے ہیں، یہ سب دیکھ کر کے بھی تم اس کا جو ہے انحراف کرتے ہو، منکر بنتے ہو، تو لہذا تم فرعونیوں سے بھی زیادہ مظلوم ہو، اور تم ظالموں میں سے ہو۔ تم لوگوں نے ان سے بھی بڑا زیادہ گناہ کیا، وہ تو انجانے میں کیا، لیکن تم لوگوں نے جان بوجھ کر کیا۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سب جان کر بعد ہی وانتم ظالمون، تو ہم جانتے ہیں کہ تم یہ سب تم لوگوں نے ظلم کیا، پھر بھی ثم عفوا عنکم، ہم نے تم کو معاف کیا، تمہارے گناہوں کو معاف کیا۔ من بعدہ ذالکم لعلکم تشکرون، اس لیے معاف کیا تاکہ تم شکر کرنے والوں میں سے، گریہ وزاری کرنے والوں میں سے بن جاؤ۔ وانتم تشکرون۔ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس کے بعد ہم نے جو موسیٰ کو توریت کی شکل میں جو کتاب عطا فرمائی، والفرقان، جو کہ تم کو حق و باطل کے اندر فرق کرنے والی کتاب تمہارے لیے ہم نے نور بنا کر کے، ہم نے جو ہے ایک راستہ بنا کر کے، وہ فرقان لعلکم تہتدون، تمہارے درمیان بھیجا تاکہ تم حق ناحق، جائز ناجائز کے اندر فرق محسوس کرو، اور اس کو فرق کو محسوس کر کے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پانے والوں
میں سے ہو جاؤ۔ اب ہم اس آیتوں کا گزشتہ آیتوں سے کیا تعلق ہے وہ دیکھیں گے۔ ان آیتوں کا گزری ہوئی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کی 4 نعمتوں کا ذکر ہو چکا، اب 5ویں نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو جسمانی نجات دینے کا ذکر تھا، اب روحانی نجات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو ایسی کتاب عطا فرمائی جس پر وہ عمل کر کے اخروی مصیبتوں سے بچ جائیں۔ تیسرے یہ کہ اس سے پہلے فرعون اور فرعونیوں کے شرک کا ذکر ہوا، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیو تم ان سے بھی بڑھ کر جرم کر چکے ہو۔ انہوں نے تو فرعون بادشاہ کو خدا مانا تھا اور تم نے بے عقل بچڑے کو خدا مانا، انہوں نے پہلے ہی سے، اور تم نے ایمان کے بعد، انہوں نے نادانی سے اور تم نے جان بوجھ کر، انہوں نے بے نور ہونے کی وجہ سے، لیکن تم نے نور نبوت پانے اور موسیٰ علیہ السلام کی صحبت حاصل کرنے کے بعد چاہیے تھا کہ تم بھی ان کی طرح ہلاک کر دیے جاتے، لیکن ہمارا فضل ہوا کہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا شکر و احسان ہے کہ فرعون نے جہاں غلطی کی، فرعونیوں نے جہاں غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، جبکہ وہ انجانے میں تھے، یہ تو جان بوجھ کر جو ہے گناہ میں مبتلا ہوئے، لیکن اللہ رب العزت ان کو معافی کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا اور ان کو معاف فرما دیا۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تم کو ان تمام نعمتوں سے تو سرفراز فرمایا ہی ہے، اور ہم نے تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ بھی ڈالا ہے اور تم کو معاف بھی کیا ہے۔ اب تم پر لہذا لازم ہے کہ نبی آخر الزماں حضور پر نور سرور کونین تاجدار مدینہ جب تمہارے اندر آ چکے ہیں، نور اور ہدایت لے کر کے آ چکے ہیں، لہذا تم پر اب لازم ہے کہ تم حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ اور حضرت نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہو جاؤ اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو تنبیہ کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا۔ وَإِذْ یہاں تو اذکر افعال سے پوشیدہ ہے، یا اذکر یا تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اے اسرائیلیو اس قصے کو بھی یاد کرو، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ قصہ بھی یاد دلا دو۔ وعدنا اس کے معنی ہیں آپس میں اس دوسرے سے وعدہ کیا، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات دینے کا وعدہ فرمایا اور انہوں نے طور سینا حاضر ہونے کا اور یہ وعدہ پایا۔ وعدنا ضربا کے معنی ہیں موسیٰ، یا یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذاتی اسم شریف ہے۔ بعض علماء نے کہا لفظ عربی ہے، بروزن فعلی ہے اور ماسا یمیسو سے بنا ہے، جس کے معنی ہے اکڑ کر چلنا، چونکہ آپ کی رفتار بہت قوت سے ہوتی تھی اس لیے آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ بعض نے کہا کہ یہ بروزن مفعول ہے، یعنی باب افعال کا اسم مفعول وسیع سے بنا ہے۔ موپانی کو اورشی درخت کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کو فرعون کے بی بی آسیہ کی لونڈیوں نے اس نہر سے پایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو ان کے باغ میں بہتی تھیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صندوق کے اندر بند کر کے نہر میں چھوڑ دیے گئے تھے، وہ جو ہے فرعون کے ایک باغ سے گزرتی تھی، اور وہ باغ کے اندر کے جو نہر سے گزر رہا تھا یہ صندوقچہ، اور تو وہاں کے جو خدامیں تھیں، لونڈیاں تھیں، ان کو یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوقچہ ملا تھا، جو کہ صندوقچے میں پایا تھا، اس لیے حضرت آسیہ نے آپ کا نام
موسا رکھا یعنی درخت وہ پانی سے پایا ہوا، وہاں پر ایک درخت تھا، وہ درخت کے پاس کے پانی سے موسیٰ علیہ السلام کا صندوقچہ ملا تھا، اس لیے ان کا نام موسا رکھا گیا، پایا ہوا۔ اور فرزند پھر عربی میں آ کر شین سے سین بن گیا اور موسا ہو گیا، یعنی یہ اصل میں موشی شین سے تھا، یہ عبرانی زبان میں موشی تھا، تو یہ عربی زبان میں آ کر کے موسا بن گیا۔ ہاں، شین سے سین بن گیا اور موسا رہ گیا۔ آپ کا نسب شریف یہ ہے، موسا ابن عمران ابن یسیر ابن ناہت ابن لاوی ابن یعقوب ابن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ 40 لیلہ، یہاں پوری مدت بیان فرمائی گئی ہے۔ اولاً 30 رات طور سینا میں قیام کرنے کا حکم تھا، لیکن جب آپ یہ میعاد پوری کر چکے اور 30 دن روزہ رکھ چکے، بارگاہ الہی میں توریت لینے کے لیے حاضر ہوئے، یعنی 30 دن آپ نے روزہ رکھا اور جب بارگاہ الہی میں توریت لینے کے لیے حاضر ہونے لگے تو اس خیال سے کہ میں نے بہت روز سے مسواک نہیں کی، شاید منہ میں بو ہو مسواک کر لی، حکم الہی آیا کہ اے موسیٰ، تم نے منہ سے وہ خوشبو دور کر دی جو ہم کو مشک سے زیادہ پیاری تھی، لہذا اور 10 روز روزہ رکھو تاکہ تمہارا منہ میں پھر وہی خوشبو پیدا ہو۔ بہرحال اس طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن اور گزار کر کے وہاں قوم کی طرف روانہ ہونے لگے تو قبل ازیں جو واقعہ میں نے بیان کیا، اس طریقے سے قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ پچھلی آیتوں کی تفسیر میں آپ کو معلوم کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے نذر مانی تھی کہ اگر ہم کو رب تعالیٰ فرعون سے نجات دے گا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ جب انہیں نجات مل گئی اور بنی اسرائیل فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد مصر کی طرف لوٹے، تب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ نظریہ یاد دلائی۔ تب انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو دل و جان سے یہ بات منظور ہے، لیکن ہمیں رب کے احکام کی خبر نہیں ہے، ہم اطاعت کیسے کریں؟ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو ہے وعدہ اللہ تعالیٰ سے جو ہوا تھا وہ یاد دلایا تو قوم نے ان کو کہا کہ ہمارے لیے رہبری کی ضرورت ہے، تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ان قوم کے اندر چھوڑ کر گئے تھے۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ بمقابلہ ہدایت گمراہی جلد پھیلتی ہے، گمراہی بیماری ہے اور ہدایت تندرستی، بیماری خود بخود اور جلد پھیلتی ہے، صحت بمشکل حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی شخص کو اپنے نفس پر اعتماد نہ چاہیے، بڑے عابد کو یہ ایک دم بہکا دیتا ہے۔ دیکھو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر بھی ایک ذرا سی بات میں پھسل گئے۔ تیسرے یہ کہ ہر شخص کو بری صحبت سے دور رہنا چاہیے، بنی اسرائیل سامری کی صحبت سے بگڑ گئے۔ چوتھے یہ کہ شرک سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل پر گزرا۔ پانچویں یہ کہ الحمدللہ
امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلیوں سے کہیں افضل ہے، کیونکہ اسرائیلی اس قدر معجزات دیکھ کر بھی معمولی شبہ سے دھوکہ کھا گئے، لیکن عام مسلمان بحمد تعالیٰ بڑے بڑے شبہات سے بھی دھوکے نہیں کھاتے۔ چھٹے یہ کہ عقائد تقلید حرام ہے، عقائد دلائل سے معلوم ہونے چاہیے، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے فخت سامری کے کہنے پر بچڑے کی پوجا کی، اگر دلیل پر غور کرتے تو ایسا کبھی نہ کرتے۔ خیال رہے کہ اماموں کی تقلید اعمال میں ہے، نہ کہ عقائد میں۔ ساتویں یہ کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دی گئی کہ آپ مشرکین عرب اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت سے غم نہ کریں، انہوں نے تو معجزات دیکھ کر اور رب کی نعمتیں پا کر بھی کفر کیا، پھر جیسے موسیٰ علیہ السلام نے صبر فرمایا آپ بھی صبر فرمائیں۔ آٹھویں یہ کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ثابت ہوا کہ آپ نے کتب سیر و تاریخ نہ پڑھی اور بغیر تاریخ جاننے والوں کی صحبت حاصل کیے ہوئے نہایت صحیح قصہ بیان فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ آپ صاحب وحی ہیں۔ نویں اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ہدایت سے امت کو توبہ و تقوی بلکہ کافر کو ایمان نصیب ہوتا ہے۔ دیکھو حضرت ہارون کی موجودگی میں بنی اسرائیل بچڑا پوجتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لاتے ہی ڈر کے مارے سب تائب ہو گئے۔ اب بھی جس کے دل میں حضور کی ہیبت ہے مومن ہے، جو انہیں اپنے جیسا مان کر ان سے بے خوف ہے، کفر و طغیان پر دلیر ہے۔ لوگوں کو دلوں میں حضور کی ہیبت بٹھاؤ تاکہ انہیں تقوی نصیب ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں نے جو پڑھا اور سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔